सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती है, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर व बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब ये आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े 1/4 कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नजर लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर, सूरह इखलास 1/3 कुरान, 3 बार पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक। अगर इससे दोस्ती हो, इलाज भी इसी में है। इसको पढ़ें तो मालूमात भी इसी में है, हिदायत भी इसी में है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, यही आज का पैगाम है कि हम कुरान से दोस्ती कर लें, रोज कुरान पढ़ें और इसको समझने वाले बन जाएं। और आखिरी बात, नबी पाक क्या फरमाते हैं? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी पाक फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आका को बड़ी पसंद है। नमाज मोमिनीन की मेराज है। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक बयान करना चाहूंगा और बड़ी खूबसूरत हदीस है। मुश्किलात और परेशानियां चलती हैं, नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मजमून है कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कि दुरूद जो है वो मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है।
मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी आदत में शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप दुरूद पाक जब एबंडेंस के साथ, कसरत के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका टेंशन रिलीज हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर मैं बहुत सारी हदीसों का मजमुआ करके उससे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके चंद मदनी फूल पेश करूं, तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप बीमार हैं तो दुरूद पढ़िए, परेशान हैं तो दुरूद पढ़िए, कर्जे में हैं दुरूद पढ़िए, रोजगार की प्रॉब्लम में हैं दुरूद पढ़िए, किसी टेंशन में हैं दुरूद पढ़िए, आप किसी परेशानी में हैं, अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं, दुरूद पढ़िए। मौत के वक्त नबी पाक का दीदार चाहिए, दुरूद पढ़िए। नज़ा की सख्तियों से बचना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। महशर के दिन पुल सिरात पर साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। नबी पाक की शफाअत चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। और सुबहान अल्लाह मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पढ़िए। ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा करके उसका यूं समझिए इतर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो जो चाहिए वो सारी बातें तो मैंने बयान कर दी। रोजगार में बरकत चाहिए, फैमिली में बरकत चाहिए, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आखिरत की खैर चाहते हैं, यानी जो कुछ आप चाहते हैं अहादीस में एक एक करके वो सारे इनाम बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक के फजाइल में, फिर भी हम ना पढ़ें। और अफसोस ये होता है, इतने फजाइल मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद वो है कि बताइए आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा। तो हम बहुत कम दुरूद पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, हमारा मोबाइल फोन हमारे घंटों ले जाता है, मगर हमारी जबान पर जिक्र दुरूद बहुत कम आता है। तो खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए। सच्ची बात यह है कि मेरा और आपका वक्त कीमती ही जब होता है जब हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सर्फ होता है। एक्चुअली हम अपने वक्त को कीमती अब बना रहे हैं, ये वक्त गुजर रहा है ना, यही कीमती वक्त है। अल्लाह ऐसा वक्त हमें बार बार नसीब फरमाए और हम अपने शबो रोज में दुरूद पाक को शामिल करें। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को किन किन अल्फाज से कुरान में पुकारा, कुरान किस तरह नाते रसूल बयान करता है, मैं चंद मिसालें पेश करके फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नबी पाक की गुफ्तगू की, मुबारक गुफ्तगू की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, वकीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है, मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ऐ महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह नबी पाक की उम्र मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, उस जमाने महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का शेर सुनिए।
آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں. دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے. باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی. ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے. ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. وہ آج ہمارے درمیان ہے نا، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے. تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا، انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں گا، اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سناؤں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائیے. آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے. اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے، کیا پلس کرنا ہے. تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے. اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے. آپ ذرا سنیے گا، میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا. سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. آگے سنو، سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبی. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں
ताहा सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने आपको साहिबे मेराज फरमाया। सूरह कौसर की आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर, तो सूरह बनी इसराइल भी नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया। अल्लाह अकबर। जभी तो सैयदी आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो सुभान अल्लाह, कुरान से हमें पता चलता है कि नबी पाक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई। नात खानी की इब्तिदा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं और भी बहुत सारे सहाबी, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नबी पाक की नाते पढ़ा करते, मगर जो शायर रसूल नात गो सरकार अलैहिस्सलाम के दरबार के बहुत मशहूर हुए हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो ऐ नात पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो। नात पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है, और नात सुनने वालों तुम्हें भी मुबारक हो कि नात सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो वो शेर सुनाते, अल्लाह अकबर। मगर जिस शेर की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं अगर ये शेर याद भी हो जाए, इसका माना भी समझ आ जाए। तवज्जो से सुनिएगा तो कोई वसवसा दिमाग में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि ये और क्लेरिफाई कर दूं। कुरान की रोशनी में भी आपने सुन लिया, अब मैं हदीस की रोशनी में वो शेर सुनाता हूं जो हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। वो लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब जरा शेर को समझिएगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबा किराम के जमाने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब नूरी लिखते हैं दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां
بہارا کروں میں. کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ میرا دین و ایمان. فرشتے جو پوچھیں, قبر میں پوچھیں گے نا فرشتے, سرکار کا عاشق نبی پاک کا دیدار بھی تو کرے گا نا. یہ عشق والی بات ہے کہ میرا دین و ایمان. فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں میں نے نعت خوانی کے حوالے سے اور قرآن سے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی. اب میں اپنے بیان کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں. آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ, کچھ واقعات وہ ہیں جو ہو چکے, مگر کچھ واقعات وہ ہیں جو ہونے ہیں. قرب قیامت سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں آنی ہیں, جن کو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا. کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوز رہتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں. ہم سب عاشقان رسول کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے, اس بات کو یاد رکھیے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے حبیب کو علم دیا, اللہ نے دیا نا, تو اللہ کے بتائے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. تو یہ سارا علم غیب ہی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ حدیث کے ذریعے میں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا, قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا, قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو, موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئیں. سارا علم غیبی تو ہے. نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے, اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ٹھیک ہے, اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے نبی, جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی, اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے, مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے دنیا کا, پوری دنیا کا ٹریول کیا. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں, اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات, اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا, ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی, اللہ اکبر, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے, یعنی غار والوں کا واقعہ, اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے, آپ ویسٹ بھی گئے, اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا, شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی, اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر, اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے, اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے,
اب یہ کہاں ہے، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے کی سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں،
اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی.
زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی. ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں. یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں؟ کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتا تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو. کتنے ہم میں سے ایسے جن کو یہ واقعات پتا ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں. ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور یہ قرآن کے واقعات ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں کمپائل کر کے ہمیں دے دی ہیں، پوری کتابیں ہیں. عجائب القرآن، غرائب القرآن. میں مشورہ دوں گا آپ کو، یہ کتاب خرید لیں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے. قرآنی واقعات پڑھیں نا. اللہ کے حبیب سے ہمیں پیار ہے، ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور قرآن ہم انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے. جتنی بھی بیزی لائف ہو، قرآن کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. مسلمان بغیر قرآن کے کیسا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے بارے میں غور کیجئے، میرے دل میں کتنا قرآن ہے. اگر قرآن نہیں ہے نا تو وہ دل ویران ہے. نور قرآن سے اپنے دل کو منور کر لو. یہ بات میں نے کئی بیانات میں کہی ہے. ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں، ہم بہت سارے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ڈیلی کئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے یہ جتنے سافٹ ویئر ہیں نا جو ہم روز کئی بار آن لائن کرتے ہیں. اب تو بڑے بڑے فونز میں یہ بھی فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی بار آن لائن رہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کتنی دیر آپ نے فون دیکھا وہ بھی بتاتا ہے، پورے دن کی کارکردگی بتاتا ہے. تو اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن کیے آپ نے، قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ ذرا سوچئے نا، اپنے آپ سے پوچھئے. کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا. رمضان میں ہی پڑھتے ہیں صرف. اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان. قرآن سال میں ایک بار آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن. کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی سافٹ ویئر آن لائن چل رہے ہوں گے. لیکن آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہر سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر نہ پکڑ لوں، وہ پیاری چیز نہ اپنے دل سے بسا لوں، دل میں بسا لوں جو قبر میں بھی میرے ساتھ جا کر نور کا کام کرے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بغیر قرآن کی زندگی